السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا بیان حسد کے بارے میں ہے۔ حسد ایک خاموش قاتل ہے جو انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے خطرناک اور تباہ کن مرض پر گفتگو کریں گے جس نے بظاہر لاکھوں دلوں کو چپ چاپ برباد کر دیا ہے، اور وہ ہے حسد۔ اب حسد کیا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ حسد ایک روحانی بیماری ہے۔ جب انسان کسی دوسرے کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خوش دیکھ کر جلتا ہے اور دل میں یہ خواہش کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے، یہی حسد ہے۔ حسد صرف دوسروں کے لیے نقصان دہ نہیں، بلکہ سب سے زیادہ نقصان دہ خود حسد کرنے والے کو ہوتا ہے۔ قرآن میں حسد کی مذمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اور جب وہ حسد کرے تو بچو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ حاسد کا شر اتنا خطرناک ہے کہ اللہ نے اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ احادیث میں حسد کی مذمت اس طرح بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے تہجد پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ دیا، لیکن آپ حسد کرتے ہیں تو یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں ہے، تم آپس میں حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اسلام ہمیں اخوت، محبت اور ہمدردی کا درس دیتا ہے، نہ کہ حسد اور نفرت کا۔ آگے اب ہم حسد کے نقصانات بیان کریں گے۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ حسد نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، دل کی سختی کی وجہ بنتا ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے، دشمنی اور کینہ بڑھ جاتا ہے، روحانی سکون کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حسد کرنے والا خود کبھی خوش نہیں رہتا، کیونکہ وہ دوسروں کی خوشی سے جلتا ہے اور ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتا ہے۔ حسد سے بچاؤ کے اسلامی طریقے بیان کرتی ہوں۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ یاد رکھیں، ہر ایک کو اس کی قسمت ملی ہے۔ جو کچھ آپ کے لیے ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ سورہ فلق کی تلاوت کریں، خاص طور پر آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کی۔ قناعت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوں اور دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اپنے دل کا محاسبہ کریں، اگر دل میں حسد آئے تو اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں۔ حسد ایک خاموش قاتل ہے جو دل سے نیکی، محبت اور امن چھین لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، حسد سے بچیں اور دوسروں کی خوشیوں پر خوش ہونا سیکھیں۔ اللہ ہمیں حسد جیسی بیماری سے محفوظ رکھے اور قناعت و اخوت جیسی نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً، احسن الجزاء فی الدارین۔